مشق پر تیروں کی بارش، کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کسی فقیر کو بخشا ہے زر کسی کو بسر، کسی فقیر کو بخشا ہے زر کسی کو بسر، کسی درخت کو سایہ دیا کسی کو صبر، کسی کو ظرف کی سوغات دی، کسی کو ظرف کی سوغات دی، کسی کو ہنر، اسی کا حسن کرم ہے، اسی کا حسن کرم عام ہے زمانے پر، یہی ہے دکھیوں کی تکلیف کاٹنے والا، تو چاہوں گا یہی ہے دکھیوں کی تکلیف کاٹنے والا، بغیر ہاتھوں کے خیرات بانٹنے والا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، یہیں چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، یہیں چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، دیار باب حوائج ہے فیض کا چشمہ، بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشق بھرتے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بس آخری شعر ہے، بنین کا نور نظر، بنین کا نور نظر اشجع کا پسر، اشجع کہتے ہیں عربی میں زیادہ شجاع، سب سے بڑا بہادر، بنین کا نور نظر اشجع کا پسر، وغا کرے تو لرز جائیں جبریل کے پر، وغایت جنگ، وغا کرے تو لرز جائیں جبریل کے پر، شجاعتوں کا دھنی تیغ اٹھائے بھی کس پر، کجا شجاعت علوی کجا یہ بد اختر، فرار ہونے کی عادت پرانی ہے، سپاہ شام تو بزدل بھی خاندانی ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ پھر بھی صلوات پر محمد وعلی محمد۔ کائنات میں امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کائنات میں امام حسین علیہ السلام جیسا شہنشاہ کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ظاہر ہے کہ جب ہم بوالیان حیدر کرار اور اہل بیت کے ماننے والے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں کرتے، یہ فقط ہمارے ہی مذہب کا طرز امتیاز ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے نہیں کرتے۔ اگرچہ اشعار میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی خاطر شاید ہم کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات کہہ دیں یا بے وزن کوئی نقطہ بیان کر دیں، لیکن جب استدلال اور دلیل کی منزل آتی ہے تو آل محمد کے ماننے والے بہترین دلیل رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کائنات میں ایسا شہنشاہ ہے کہ جس جیسا شہنشاہ کائنات میں نظر نہیں آتا۔ ایک دلیل، پہلی دلیل یہ کہ کائنات میں آپ کسی بھی شہنشاہ کا نام لے کر دکھائیں کہ جس کے دروازے پر یا جس کے دسترخوان پر اتنے لوگ جتنے امام حسین کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ کائنات میں ایسا کوئی شہنشاہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ شہنشاہ دعوت کرے گا تو بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے،
بڑے بڑے بادشاہوں کو بلاتا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کو بلاتا ہے. ابھی ایک شادی گزری ہے نا آپ کے ملک میں، ہاں کون آئے تھے ان کی دعوت میں؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ، بادشاہ تھے نا، آدھی دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا کے شہنشاہ تھے. لیکن جب دعوت کرتے ہیں تو اتنے کنجوس ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، نامور لوگوں کو بلاتے ہیں. 500 1000 2000 کی لسٹ ہوتی ہے، لیکن میرا مولا شہنشاہ اتنا بڑا ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کے دروازے پر، اس کے دسترخوان پر ہر خاص و عام دعوت کھانے آتا ہے. ہر انسان مولا کے دسترخوان پر اپنی بھوک مٹانے آتا ہے. ہر ایک میرے شہنشاہ کے دروازے پر پیاز بجھانے آتا ہے. تو یہاں بات کرنے کے بعد میں ایک بات یہاں پہ دنیا والوں سے کہوں گا کہ آج دنیا میں دیکھیں مختلف مقامات پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہے نا اس طرح سے. پانی کا مسئلہ ہے، پانی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، لوگ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. افریقہ میں آپ دیکھ لیں، اور آج کی جدید ترقی یافتہ دنیا میں جہاں اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے، جہاں اتنا زیادہ فوڈ موجود ہے، جتنا پیسہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کو فوڈ کا پرابلم ہے. بہت سے ملکوں میں بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، افریقہ میں مر رہے ہیں، پانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. تو یہاں پر میں رک کر ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دنیا والوں جو دنیا کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے پروگرامنگ کر رہے ہو، توجہ ہوگا، اے دنیا والوں، تم دنیا کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہو، پروگرامنگ کر رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ دنیا کی بھوک مٹ جائے اور دنیا میں لوگ ایسے نہ ہو کہ جو بھوک کی وجہ سے مریں اور پیاس کی وجہ سے مریں. میں تم سے گزارش کروں گا، تمہیں زیادہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک مشورہ ہے، اگر تم نے اس مشورے پر عمل کر دیا تو دنیا سے بھوک کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پیاس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر تم ہم حسین والوں کو وہاں پر جہاں بھوکے مر رہے ہیں لوگ، جہاں پیاسے مر رہے ہیں، وہاں ہمیں حسین کی مجلس کر لے تو نہ کوئی بھوکا رہے گا نہ کوئی پیاسا رہے گا. اس لیے کہ حسین کا لنگر ان کے نام پر اتنا تقسیم ہوتا ہے، نہ کوئی بھوکا مرے گا نہ کوئی پیاسا مرے گا. ارے حسین کے غلام اتنے سخی ہیں تو ان کا آقا کتنا سخی ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا شہنشاہ دنیا میں نہیں دیکھا. اور اس مہینے میں 3 ولادتیں، ایک 3 شعبان کو سید الشہداء مظلوم کربلا کی ولادت باسعادت، اور ایک 4 شعبان آج کے دن حضرت عباس علمدار کی ولادت، اور کل 5 شعبان کو حضرت سید سجاد کی ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام. دیکھیں پروردگار عالم کا انتظام کیسا ہے کہ یہ وہ واحد مہینہ شعبان کا ہے کہ جس میں کسی بھی امام کی شہادت نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے شعبان کا جس میں آل محمد کا کوئی بھی غم نہیں ہے. یہ آل محمد کے غم سے پاک ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہے. اس میں فقط ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. میں چاہوں گا یہاں پہ عرض کروں، شاید اللہ یہ چاہتا تھا کہ جس مہینے میں حسین کی ولادت ہو اس مہینے میں کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے. لہذا 3 شعبان کو مولا کی ولادت اور 4 شعبان کو حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت اور 5 کو جناب زین العابدین علیہ السلام کی ولادت. اور ترتیب بھی اس طرح سے ہے کہ پروردگار عالم نے ترتیب ولادتوں کی ایسے قرار دی کہ کربلا کی سب سے پہلی شخصیت کی ولادت پہلے اور دوسری شخصیت کی ولادت اس کے بعد
اور تیسری شخصیت کی ولادت اس کے بعد. 3 کو امام حسین آئے اور اس کے بعد جناب عباس آئے اور اس کے بعد جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور عجیب ترتیب ہے پروردگار عالم کی. جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے امام حسین اور جناب سید سجاد کی ولادت کے درمیان. توجہ چاہوں گا, جناب عباس کی ولادت ان 2 معصوموں کی ولادت کے درمیان ہوئی ہے نا اس طرح سے. 3 کو امام حسین کی اور 5 کو جناب زین العابدین علیہ السلام کی. 4 کو جناب عباس کی ولادت ہے. میں یہاں بھی عرض کروں گا کہ شاید پروردگار عالم جناب عباس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہو, بیان کرنا چاہتے ہو کہ عباس کی شخصیت کو پہچانو, عباس کی عظمت کو پہچانو. عباس وہ ہیں کہ جو 2 امامتوں کے حجاب کے درمیان آئے ہیں.